بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 24ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، اسألو کا، سوال کرتا ہوں تجھ سے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، سوال کس چیز سے کرتا ہوں؟ ما، اس چیز کا، یرضی کا، جو تجھے راضی کر دے، وَأَعُوذُ بِکَ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مما، یؤذیک، ان چیزوں سے جس کے ذریعے سے تجھے اذیت پہنچے، اسألک التوفیق، اے میرے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں توفیق کے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، توفیق کس چیز کی ہو؟ لأن اطیعک ولا عاصیک، کہ میں تیری اطاعت کروں، تیری معصیت نہ کروں۔ تو ناظرین، آج کی دعا میں درخواست کی جا رہی ہے 3 چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ اے میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جس کے ذریعے سے تو راضی ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم کی رضا مانگی جا رہی ہے۔ یہ رضا ہے کیا؟ رضا کہتے کسے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صفت الرضا ان یرضی المحبوب والمکروہ والرضا شعاع نور المعرفہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا کی صفت کیا ہے، یعنی رضا کہتے کسے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ راضی رہنا ان چیزوں سے جو انسان کو، جو بندے کو اچھی لگتی ہے، اور راضی رہنا ان چیزوں سے جو بندے کو خراب لگتی ہے۔ حقیقت میں خداوند عالم کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، خدا ہمیشہ بھلا چاہتا ہے اور ہمیشہ اچھی چیزیں بندوں کو دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بندے کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، کچھ چیزیں بندے کو خراب لگتی ہیں خدا کی، بندہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اور کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو امام نے فرمایا جو چیزیں بندے کو اچھی لگیں بندہ اس سے بھی راضی رہے، اور جو چیز بندہ ناپسند کرے اس سے بھی راضی رہے۔ پھر امام نے کہا رضا جو ہے یہ نور معرفت کی شعاع ہے، کرن ہے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کے ہر عمل سے راضی رہے۔ دوسری درخواست بندہ دعا کر رہا ہے، اے میرے مالک، تو مجھے بچا اس چیز سے کہ میرا کوئی عمل تجھے اذیت دے۔ ناظرین، یہ اذیت خداوند عالم کو کیسے پہنچے گی؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو خداوند عالم کی اس پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کو اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر المیزان میں اس چیز کو بیان کیا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ خداوند عالم کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اذیت دینا، یعنی اللہ کے رسول کو اذیت دینا، اللہ کے بندوں کو اذیت دینا۔ اگر انسان اللہ کے بندوں کو اذیت دے گا، اللہ کے نیک بندوں کو اذیت دے گا، اللہ کے مخلص بندوں کو اذیت دے گا، تو یہ اذیت اللہ تک پہنچے گی، یعنی آپ نے اللہ کو اذیت دی۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ امام علی سے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، یا علی، اگر کوئی بال کے برابر بھی آپ کو اذیت دے گا، گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا امام علی کا نام لے کر کے کہ جس نے اہل بیت کو اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کو اذیت دینا یا خدا کے مخلص بندوں کو اذیت دینا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے انسان نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو اذیت دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے۔ تیسری درخواست بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو مجھے توفیق دے۔ کس چیز کی توفیق؟ میں تیری اطاعت کر سکوں اور تیری معصیت نہ کر سکوں۔
ناظرین، یہ توفیق ہے کیا؟ توفیق کہتے ہیں جب بندہ کسی نیک کام کو کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مقدمات ہوتے ہیں جنہیں فراہم کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ مقدمات فراہم ہو جاتے ہیں تب بندہ اس نیک کام تک پہنچتا ہے۔ انہی مقدمات کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم توفیق دے، یعنی خدا آپ کے لیے مقدمات خود فراہم کرے، نہیں ناظرین، مقدمات آپ کو فراہم کرنے ہیں۔ اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمات فراہم کرنے میں اگر مجھے کوئی دشواری ہو جائے، کوئی مشکلات آ جائیں تو خدا تو میرے مشکل کو آسان کرنا اور مقدمات میرے لیے فراہم ہو جائیں۔ یعنی کوشش بندے کو کرنا ہے اور دعا بھی بندے کو کرنا ہے، فقط دعا کام نہیں آنے والی، ساتھ میں کوشش بھی کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرے، اللہ سے توفیق مانگے لیکن اس کے اوپر کوشش نہ کرے تو گویا اس نے خود کا مذاق اڑایا۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں فقط توفیق مانگنے سے کچھ نہیں ہونے والا، توفیق مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا اور کوشش بھی کرنا پڑے گا۔ تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں وہ سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے تو راضی رہتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں ان اعمال سے بچا کہ جو تیری اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔